ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر صفہ پہ پیے تھے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں نحنو ہم نغسلھا، اس جبے کو دھوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ للمرضى، مریضوں کے لیے۔ تو انہیں معلوم نہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ حاجت روا ہے۔ کیوں جبہ دھوتے تھے؟ کیوں نچوڑتے تھے؟ کیوں پانی پیتے تھے؟ آج وہ قوم جو کہے اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، تو میں ان سے پوچھتا ہوں باقی سب میں تم اولیاء کو شامل کرتے ہو، انبیاء کو شامل کرتے ہو، تو پھر صحابہ سے تو پوچھ لو پہلے کہ باقی سب شرک و بدعت ہے تو جبہ کیوں دھو رہے تھے؟ جبہ کیوں نچوڑ رہے تھے؟ جبے کا پانی کیوں پی رہے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا کو بتا رہے تھے توحید یہ ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو نبی علیہ السلام خود کیا قمیص سے لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ نحنو نغسلھا، یہ نہیں غسلنھا، ماضی نہیں، جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے جو تجدد پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار جبہ دھویا برکت نکل گئی، حالانکہ ایک بار سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، لیکن نحنو نغسلھا کا مطلب یہ بنتا ہے ہم نے دن میں 10 بار دھویا 10 بار شفا پائی، 100 بار دھویا تو 100 بار شفا پائی، 1000 بار دھویا تو 1000 بار شفا پائی۔ نغسلھا للمرضى، ہم دھوتے ہی مریضوں کے لیے ہیں۔ صحابی مریض ہیں مشکل کشائی کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا پانی لے کے بیان کہہ کر نستشفی بہا، ہم اس سے شفا چاہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے، بدعتی اور ہیں، بگڑے ہوئے اور ہیں، بھٹکے ہوئے اور ہیں، ہم اس دین پر ہیں جو دین ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ پیالہ لے کے جاتے تھے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں کانا اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الی مخضبۃ، کہ ہم میں سے جسے نظر لگتی تھی یا کوئی بیماری لگتی تھی وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا۔ ام المومنین کے پاس علاج کیا تھا؟ اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، ان کے پاس چاندی کی ڈبیا تھی اور اس میں آقا علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ پہلی تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ چاندی کی ڈبیا میں منہ مبارک کیوں رکھے تھے؟ کس آیت میں ہے کہ منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں رکھو؟ کس حدیث میں ہے؟ آج اس طرح ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کس آیت میں ہے، حدیث میں ہے میلاد کے موقع پر جھنڈے لگاؤ، لائٹنگ کرو؟ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ بدعتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تو کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ منہ مبارک سنبھالنے تھے تو رومال میں بھی باندھے جا سکتے تھے، لکڑی کے ڈبے میں وہ کیس میں بھی رکھے جا سکتے تھے، چاندی میں رکھ کر انہوں نے بتایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رب نے ادب کا حکم دیا ہے تو جن کی ذات کا ادب ہے ان کے منہ مبارک کا بھی ادب ہے۔ شریعت سے اگر محبت ٹکرا نہ رہی ہو تو معتبر ہوتی ہے، نئی بات تھی، نیا کام تھا، مگر آیت کے زیر سایہ تھا، اس واسطے اسے بدعت نہ سمجھا گیا۔ اب جو بیمار کا پیالہ جاتا ہے، ڈبیا کھولتی ہیں، منہ مبارک نکالتی ہیں، پیالے میں ڈالتی ہیں، خد خدت ہو پیالے کو جنبش دیتی ہیں، منہ مبارک جب پانی میں غسل کر لیں بہر نکالتی ہیں، وہ پانی بیمار پیتا ہے شفا پا جاتا ہے۔ تو فرق تو ایک ایک بال تک نکلا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف وحی کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ فرق تو منہ مبارک کا کتنا نکلا۔ حضرت ام سلمہ کہہ رہی تھی میرے بیٹو کبھی گمراہ نہ ہونا، برابری نہ کرنا، تمہارے بال کوڑے کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں اور تمہارے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیوں میں سنبھالے جاتے ہیں، تمہارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کے منہ مبارک سے شفا ملتی ہے۔ اور قیامت تک کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ سبق دے رہی تھیں جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے، خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے۔
اس لیے ناموس رسالت کے لحاظ سے یہ اختصار کے ساتھ میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت پراپوگنڈے کی وجہ سے لوگ کنویں کو مینار کہہ رہے ہیں، مینار کو کنواں کہہ رہے ہیں، اور باہر سے مغرب کے شیطان اور اندرونی ان کے اتحادی یہ مل جل کر شان رسالت کے بارے میں روزانہ کے پراپوگنڈے گھڑے جا رہے ہیں۔ کوئی خاکے بنا کے کہے لکیروں کو کہ یہ ان جیسے ہیں، یا اپنے بدن کو کہے کہ میرا بدن ان جیسا ہے۔ یہ مشترکہ فتنہ ہے، اور آداب رسالت کو ہائی لائٹ کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تب دین محفوظ رہے گا، تب امت کو عروج ملے گا، تب امت اور غلبہ اسلام کا یہ جو معاملہ ہے یہ پورا ہوگا۔ اس واسطے آداب رسالت کے جو سبق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیا، بڑا باریک، بڑا لذیذ اور بڑا عظیم ہے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے، بس ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، قربانی کے جانوروں والی حدیث، حضرت برا نے جب لوگوں کو پڑھائی تو اس طرح کہا، 4 انگلیاں سامنے کر کے، 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی ناجائز ہے۔ عیب والے جانور، نبینا، لنگڑا۔ تو جب اس طرح کیا فرمایا ایسے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ کیا تھا اور انگلیاں کی تھیں، اور فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ سرکار نے جیسے ہاتھ کیا تھا میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ کرنے کے بعد فوراً خیال آیا کہ کہیں میں نے اپنے ہاتھ کو اس ہاتھ جیسا تو نہیں کہہ دیا۔ حالانکہ حدیث مسلسل تب ہوتی ہے کہ اگر بولتے وقت سرکار مسکرائے تھے تو محدث بھی مسکرا کے بیان کرے، پھر حدیث مسلسل ہو جائے گی۔ اب سرکار نے اشارہ کیا تھا تو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارہ کیا تاکہ حدیث مسلسل ہو جائے، لیکن ادب اتنا تھا فوراً بولے، کہتے اصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر من اناملہ۔ لوگوں یاد رکھنا، کہیں میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ جیسا نہ سمجھ لینا، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ فرمایا نہ انگلیاں ان انگلیوں جیسی ہیں، نہ پوٹے ان پوٹوں جیسے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب، اور یہ ادب ہر طرف پھیلا، حیوانوں تک اس کی صدا پہنچی۔ یعنی مینا کا میدان تھا تو میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی، حج کا موقع تھا، جانوروں کی لائن تھی، ایک روایت میں 80 تک اونٹنیاں اونٹ کھڑے ہیں۔ جب چھری پکڑی تو کیا ہوا؟ تفقنا یزدلفنا الیہ بیئیتہن یبداؤ، سب نے لائن توڑ دی اور میرے آقا علیہ السلام کے چاروں طرف آ کے گھیر لیا، اور ہر اونٹ اپنی گردن دوسرے سے آگے بڑھا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ پہلا نمبر میرا ہونا چاہیے۔ تو شارحین نے کہا کہ چھری دیکھ کے تو جانور بھاگتے ہیں، یہ مینا میں قریب کیوں آ گئے؟ چھری تو چھری ہوتی ہے، جانوروں کو پتہ ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث سے ثابت ہے کہ چھری کا جانور کو ادراک ہے کہ چھری کیا کرتی ہے۔ چھری چلتی ہے، لو نکلتا ہے، جان نکل جاتی ہے، جانور ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، مگر یہاں مینا کے میدان میں جانور بھاگ کے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ چھری وہ بھی لوہے کی ہے، چھری یہ بھی لوہے کی ہے۔ چھری قصاب کی ہو تو ڈرتے ہیں، یہاں قریب آ رہے ہیں۔ تو مینا کے میدان کے اونٹ بھی بتا رہے تھے لوگوں چھری اگرچہ ایک جیسی ہے مگر ہاتھ ہاتھ کا فرق ہے، قصاب کا ہاتھ اور ہوتا ہے، رسالت مآب کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں محتشم سامعین حضرات، اس واسطے آج ہم جس موضوع کو میں نے تھوڑا سا بیان کیا، اسی موضوع کے لحاظ سے مینار پاکستان پر انشاءاللہ 15 مارچ کو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، تو جس میں جتنے اس طرح کے ویسٹ کے لوگوں کے خدشات ہیں یا اندرونی محاذ پر لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، ان سب کا جواب دیا جائے گا۔ اور یہ تحریک ہے ہمارے ان بزرگان کی، کتنی مرتبہ حضرت قبلہ پیر محمد احمد صاحب قادری رحمہ اللہ تعالی ان سے اس موضوع پر
पूरी गुफ्तगू ही, बल्कि जो आखिरी अय्याम थे उसमें बाकायदा तौर पर इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफार्म से इस तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए वो अपनी तमाम तर ताईद और हिमायत के बारे में हमारे साथ अहदो पैमान कर चुके थे। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आज उनके मुरीदीन का ये इज्तिमा, ये उनकी अमानत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करने के लिहाज से हमारी ये मुश्तरका ड्यूटी है। इदारा सिरात मुस्तकीम चाहता है कि दलील दरवाजे तक पहुँचाई जाए। इस वक्त मेरे हमरा इदारा के मुबल्लिगीन की अभी जमात आपके सामने मौजूद है। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल हैं, ये तमाम अहबाब जामिया जलालिया लाहौर से यहाँ आए हैं। और मैं इस मौजू पर अब गुफ्तगू करते हुए एक बात की तरफ इशारा करके, आदाब रिसालत का ही वो हिस्सा है कि ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है और इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में जो किरदार अदा किया वो दीन की बका का बुलंद तरीन किरदार है। और आप हरगिज कुर्सी के लालच के लिए नहीं गए थे। आपकी तकरीर अल कामिल में हूबहू मौजूद सनद के साथ आपने अपना मकसद बयान किया था। फरमाया था इन्ना हाउलाए कद लाजिमु तात शैतान व तरकु तात रहमान व तलुल हुदूद वज़रुल फसाद वस्तअसरू बिल फै। ये चूंकि रुका इस मौजू पे आया, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। डॉक्टर नालायक जैसे लोग इमाम हुसैन के किरदार को और यजीद पलीत के मुकाबले में एनालिसिस करते हुए दो शहजादों की लड़ाई कह दें, यह हरगिज इंसाफ नहीं है। इमाम अली मकाम बनियत जिहाद निकले थे और बरहक जिहाद पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान अपने दीन के लिए पेश की और आपने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया था इन्हा उलाए, ये यजीदी टोला कद लाजिमु तात शैतान, इन्होंने शैतान की गुलामी का पटा गले में डाला है। व तरकु तात रहमान, इन्होंने रहमान की बंदगी छोड़ दी है। वातलुल हुदूद, इन्होंने हुदूद को मुअत्तल कर दिया है। वस्तअसरू बिल फै, माले गनीमत को गलत तकसीम किया है। वाज़रुल फसाद, इन्होंने जमीन में फसाद बर्पा कर दिया है। फरमाया जिस दीन पर अमन लाने के लिए मेरे नाना जी ने ताइफ के बाजार में अपना खून पेश किया था, उस दीन की हिफाजत के लिए हुसैन हुजरे से निकल के करबला पहुंच गए हैं। इस बुनियाद पर वो हकीकी जिहाद के लिए निकले और लोहा मनवाया। इस मौजू पर अपना इत्माम हुज्जत और इस अंदाज में कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो करबला में दरसगाह बनाई थी, उसी का फैज आज हमें मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोगों में नजर आता है। ये लोग, इनका जज्बा, ये उसी करबला की अजान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताज़ा अफकार, हुसैनी तहरीक आगे उनकी रोशनी में बढ़ती रहेगी। मैं अपनी बात उसे हुसैनी पैगाम पर खत्म कर रहा हूं। कह ही दूं मैं आज तुझसे दर्द दिल की दास्तां, खुश मेरा सोचते खूने जिगर होने को है। सामना है फिर जहां को आतिशे नमरूद का, इश्क भी अपनी अदा में बेखतर होने को है। याद रखें यूरोपी कश्ती के जालिम नाखुदा, ये ओबामा चंद दिनों में दर बदर होने को है। कूच करने को हुए हैं जुल्मतों के काफिले, देखता हूं दीन हक को फिर सहर होने को है। जागते रह के बनाओ इश्क की माला कोई, इस तरफ शाहे मदीना का गुजर होने को है। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ये हजरत यहाँ पर बैठे रहें, जो फटों के इधर से बैठे हों बैठे रहें आराम से। बाकी मुंतज़मीन किबला डॉक्टर साहब को लेकर जा रहे हैं।